بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھاپے سے پناہ کیوں مانگی، اور وہ کون سا بوڑھا آدمی ہے جس سے اللہ تعالیٰ سخت نفرت کرتے ہیں؟ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کو عام طور پر ان 4 مراحل میں تقسیم کیا ہے: بچپن، لڑکپن، جوانی اور بڑھاپا۔ پیدائش سے لے کر جوان ہونے تک یعنی ابتدائی 3 مراحل میں انسان کی رہائش اور خوراک، خوشی اور راحت، معاشی کفالت، شادی بیاہ اور دیگر مالی اور جسمانی اور اخلاقی اور تمدنی تمام تر ضروریات کو پورا کرنے کے لیے والدین اپنی تمام تر توانائی قربان کرتے کرتے بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ عمر رسیدہ افراد اپنی کمزوری، ناتوانی اور ضعیف العمری کی وجہ سے ذہنی اور جسمانی لحاظ سے بچے کی مانند ہو جاتے ہیں۔ جو کل تک دوسروں کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھایا کرتے تھے، آج وہ خود عمر کی اس منزل پر دوسروں کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں اور ان کی خدمت اور محبت کے محتاج ہوتے ہیں۔ اسی لیے اسلام نے بوڑھوں کی عزت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا خاص حکم دیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو جوان کسی بوڑھے کی عمر رسیدگی کے باعث اس کی عزت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس جوان کے لیے کسی کو مقرر فرما دیتا ہے جو اس کے بڑھاپے میں اس کی عزت کرے گا۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک پیالہ پیش کیا گیا تو آپ نے اس میں سے نوش فرمایا، اور آپ کے دائیں جانب ایک نو عمر لڑکا تھا اور بائیں جانب عمر رسیدہ حضرات تھے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جوان لڑکے سے کہا، اے لڑکے، کیا تم اجازت دیتے ہو کہ میں یہ عمر رسیدہ لوگوں کو دے دوں؟ اسی طرح ایک اور روایت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو اسلام کی حالت میں 40 برس کی عمر مل جائے، اللہ اس سے 3 قسم کی بیماریاں، جنون، کوڑھ اور چیچک کو دور فرما دیتے ہیں۔ جب وہ 40 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اللہ اس پر حساب و کتاب میں آسانی فرما دیتے ہیں۔ جب 60 کی عمر کو پہنچ جائے تو اللہ اسے اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں جو اسے محبوب ہے۔ جب وہ 70 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اللہ تعالیٰ اور سارے آسمانوں والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور جب وہ 80 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں قبول فرما لیتا ہے اور اس کے گناہوں سے درگزر فرماتا ہے، اور جب 90 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اللہ اس کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اسے زمین میں اسیر اللہ کا نام دیا جاتا ہے، اور اس کے اہل خانہ کے حق میں اس کی سفارش قبول ہوتی ہے۔ اب اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھاپے سے پناہ کیوں مانگی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا میں چند چیزوں سے پناہ مانگتے تھے، جیسا کہ سنن ابو داؤد میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو ایک انصاری صحابی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مسجد میں بیٹھے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم ہے کہ کیا بات ہے، تم اس وقت جب کسی نماز کا وقت نہیں ہے مسجد میں بیٹھے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ مجھ پر قرضوں کا بہت بوجھ ہے اور فکروں نے مجھے گھیر رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں ایسے دعائیہ کلمہ نہ بتا دوں جس کے ذریعے دعا کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہیں ساری فکروں سے نجات دے اور تمہارے قرضے بھی ادا کر دے؟ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ ضرور بتا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم صبح و شام یہ دعا اللہ تعالیٰ سے مانگا کرو، اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں فکر اور غم سے، سستی اور کاہلی سے، بزدلی اور کنجوسی سے، اور پناہ مانگتا ہوں قرض کے غالب آنے سے اور لوگوں کے دباؤ سے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایت پر عمل کیا تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میری ساری فکریں ختم ہو گئیں اور میرا قرض بھی ادا ہو گیا۔ اسی طرح صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی دعا فرماتے تھے، مفہوم ہے، اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں سستی اور کاہلی سے اور انتہائی بڑھاپے سے، قرض کے بوجھ سے اور ہر گناہ سے۔ اے اللہ، میں تیری پناہ لیتا ہوں دوزخ کے عذاب سے اور دوزخ کے فتنوں سے اور عذاب قبر سے اور دولت اور ثروت کے فتنے کے شر سے، مفلس اور محتاجی کے فتنے کے شر سے اور فتنہ دجال
کے شر سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھاپے سے پناہ مانگی ہے۔ اس سے مراد وہ 60 سال والا بڑھاپا نہیں، کیونکہ اس سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود دوچار ہوئے تھے، بلکہ اس سے مراد وہ بڑھاپا ہے جس کو ارذل العمر کہا جاتا ہے، کہ جس میں آدمی بالکل بے بس اور لاچار ہو جاتا ہے اور آدمی کو بھلے برے کی تمیز بھی ختم ہو جاتی ہے، جس میں انسان اکثر اپنے حواس کو کھو بیٹھتا ہے، اس کے قوا کمزور ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے نہ وہ اللہ کی عبادت کر سکتا ہے اور نہ ہی وہ اپنے گھر والوں کو کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ تو اس بڑھاپے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ بوڑھے لوگوں سے نفرت کرتا ہے، لیکن ہاں اس کے علاوہ ایک ایسا بوڑھا شخص بھی ہے جس سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے، اور حدیث میں اس کا تذکرہ بھی آتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ بے شک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ کو نفرت ہے۔ نمبر 1 قسمیں اٹھا اٹھا کر مال فروخت کرنے والا، نمبر 2 متکبر فقیر، نمبر 3 بوڑھا زانی، اور نمبر 4 ظالم حکمران۔ تیسرا شخص بوڑھا زانی ہے جس سے اللہ تعالیٰ کو نفرت ہے۔ بڑھاپے میں زنا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مزاج بہت بگڑا ہوا ہے اور اس کا دل اللہ تعالیٰ کے خوف سے بالکل خالی ہے۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ زنا کے اسباب اور محرکات عموماً شباب، حرارت غریزہ، قلت معرفت، غلبہ شہوت، ضعف عقل اور کم عمری ہیں۔ یہ تمام اسباب و محرکات بڑھاپے میں ختم ہو جاتے ہیں۔ لمبی عمر اور متعدد تجربات کے حصول سے انسان کی عقل کامل ہو جاتی ہے، اس میں جماع کے اسباب اور عورتوں کی طرف شہوت کم پڑ جاتی ہے، اور بچی کچی شہوت کو پورا کرنے کے لیے اس کے پاس حلال ذرائع موجود ہوتے ہیں۔ لہٰذا اب اگر وہ زنا کرتا ہے تو اس کا مطلب صرف یہی ہے کہ وہ ہٹ دھرم ہے، اس کے اندر خشیت الہی نام کی کوئی چیز ہی نہیں۔ اس کے علاوہ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف چیزوں سے پناہ مانگی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے متفق علیہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مفہوم ہے کہ اللہ کی پناہ مانگو بلاؤں کی سختی سے، بدبختی کے لائق ہونے سے، بری تقدیر سے اور دشمنوں کی ہنسی سے۔ اس حدیث میں 4 چیزوں سے پناہ مانگنے کی تلقین فرمائی ہے۔ در حقیقت دنیا اور آخرت کی کوئی برائی اور کوئی تکلیف، کوئی مصیبت اور کوئی پریشانی ایسی نہیں جو ان 4 عنوانوں کے علاوہ ہو۔ بلا ہر اس حالت کا نام ہے جو انسان کے لیے باعث تکلیف اور موجب پریشانی ہو، جس میں آزمائش ہو۔ یہ دنیاوی بھی ہو سکتی ہے اور دینی بھی، روحانی بھی ہو سکتی ہے اور جسمانی بھی، انفرادی بھی ہو سکتی ہے اور اجتماعی بھی۔ لہٰذا بلا کا لفظ تمام مصائب و تکلیف اور آفات کو شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان احادیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے پناہ مانگی ہے، اللہ پاک ہمیں ان سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔